پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب ہمارے گھر پوچھتے ہیں کس نے جادو کیا، پتہ نہیں کیا، کوئی کام نہیں ہو، کوئی فاروق نہیں بیٹھا بھائی جادو کے لیے، ہم نے اپنے اوپر خود جادو کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود تباہی کی طرف ڈالا ہوا ہے۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ پریشان ہوں، گھر کے اہل و عیال اتنے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے، دروازے کے پاس حضور علیہ السلام نے فرمایا پردہ لٹکا دو، جو باہر دروازے اس زمانے میں پردے ہوتے تھے، ایک پردہ لٹکا دو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی نبی پاک کے پاس آیا، یا رسول اللہ آج میں مدینے میں تقریباً سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں، لیکن سوال یہ ہے میری غربت کی کہانی سن کر آپ نے دروازے پہ پردہ لٹکانے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا تیرے گھر کے آگے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، جب بھی وہ گزرتا تیرے گھر پر اس کی نظر پڑتی تھی، اس کی نحوست سے تیرے گھر کی برکت ختم ہو چکی تھی۔ ایک بے نمازی دروازے سے گزرے، اس سے گھر کی برکتیں ختم ہوں۔ جس گھر میں 5 جوان بیٹے ہیں نماز نہیں پڑھتے، آپ انصاف سے بتا دیں اپنے گھر کو عذاب کا مرکز خود بنایا ہے۔ پریشان ہونے سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ آپ کا محتاج ہے، نہ اللہ میرا محتاج ہے، میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نے اپنی تباہی کے اسباب خود کھودے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، معلوم ہے، کبھی دکان کی وجہ سے نماز چھوٹے، کبھی نیند کی وجہ سے نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، 2 آدمیوں کے سہارے گھسیٹتے مسجد میں گئے، نماز پڑھی اور فرمایا ہاں اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور نماز کی حیثیت اسلام میں ایسے ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کی حیثیت ہے، سر الگ کر دو تو بدن کی کیا حیثیت ہے۔ مولانا فرید اللہ حیدری صاحب کے مکمل بیانات کو سننے کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا فرید اللہ حیدری کو وزٹ کریں۔ چینل کا لنک کامنٹس اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جزاک اللہ خیر۔